آج ہم تاریخ کے ایک ایسے خاص لمحے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس نے واقعی پوری کمیونٹی کی سمت بدل دی۔ میرا مطلب ہے الموت میں قائم القیامہ کا اعلان۔ یہ ہوا تھا 8 اگست 1164 کو۔ جی بالکل، یہ وہ وقت تھا جب امام حسن ثانی ایک طویل عرصے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ منظر عام پر آئے۔ 70 کا دور ختم ہوا، اور ہمارے پاس اس حوالے سے کافی مختلف تاریخی ذرائع ہیں، کچھ پہلے کے ہیں، کچھ بعد کے مورخین نے بھی لکھا ہے۔ جی ہاں، مواد موجود ہے، اولین گواہوں کی باتیں بھی ہیں اور بعد کی تشریحات بھی۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہے کہ اس اعلان کو سمجھیں، اس کے پیچھے کیا سوچ تھی اور نظاری اسماعیلی تاریخ اور ان کے عقائد کے لیے اتنا اہم کیوں ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں پھر۔ ضرور۔ تو سب سے پہلے یہ قیامہ کا اعلان، لفظی مطلب تو ہم سب جانتے ہیں، جی اٹھنا، لیکن یہاں کیا مطلب تھا اس کا؟ یہ کوئی عام قیامت تو نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہاں قیامت سے مراد کوئی جسمانی قیامت نہیں ہے، یہ ایک روحانی چیز تھی، مطلب روح کا ایک اعلیٰ ترین سطح پر پہنچ جانا۔ اچھا۔ قیامت کبریٰ یا عظیم قیامت وہ ایک روحانی عروج کی کیفیت ہے جب انسان، آپ سمجھیں کہ ظاہری مذہبی قوانین یعنی شریعت کی پابندیوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ جی، اور وہ خالص روحانی جوہر جسے حقیقت کہتے ہیں اس کو پا لیتا ہے اور اپنے الہی ماخذ سے، مطلب خدا سے براہ راست جڑ جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کا داخلی روحانی انقلاب تھا۔ سمجھ آئی۔ تو یہ ایک علامتی جی اٹھنا تھا، ٹھیک۔ تو اس خاص دن 8 اگست 1164 کو امام حسن ثانی نے پھر کیا اعلان کیا تھا؟ مطلب کیا کہا انہوں نے؟ دیکھیں، 2 اہم باتیں تھیں۔ پہلا تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ وہ مصر کے فاطمی امام نزار بن المستنصر باللہ ان کی نسل سے جائز امام ہیں۔ یہ بہت بڑی بات تھی، اس سے ان کے اختیار اور نسب کی تصدیق ہوئی۔ یعنی اپنی لیجیٹیمیسی قائم کی۔ بالکل۔ اور دوسری بات، اسی اعلان کے ساتھ ہی دور ستر یعنی وہ جو امام کی پوشیدگی کا طویل عرصہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ ایڈورڈ براؤن نے بھی یہی لکھا ہے کہ انہوں نے خود کو براہ راست امام نزار کا جانشین قرار دیا، نہ کہ کیا بزرگ امید کا۔ ٹھیک، یعنی صدیوں بعد امام منظر عام پر آئے اور اپنا اختیار جتایا۔ اچھا، کتابوں میں اس دن کی تقریب کا بھی ذکر ملتا ہے؟ کچھ تفصیلات ہیں؟ جی ہاں، کافی تفصیلات ہیں۔ ابو اسحاق کوہستانی جیسے مورخین نے لکھا ہے کہ الموت قلعے کے نیچے میدان میں ایک بہت بڑا اجتماع تھا۔ اچھا؟ جی، ایک منبر تھا جس کے چاروں طرف 4 جھنڈے، سفید، سرخ، پیلا اور سبز لگائے گئے تھے۔ خراسان، عراق عجم، دیلم، رودبار، سب علاقوں سے لوگ آئے تھے اور اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے تھے۔ واہ! پھر امام حسن ثانی دوپہر کے وقت قلعے سے اترے، سفید لباس تھا، سفید پگڑی تھی، اور آ کر منبر پر بیٹھے۔ اور ایک بات میں نے پڑھی کہ خطبہ عربی میں دیا گیا تھا، فارسی میں نہیں۔ اس کی کیا خاص وجہ تھی؟ ہاں، یہ نکتہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ چونکہ ان کے جو پرکھوں میں امام الہادی بن نزار تھے وہ قاہرہ میں پیدا ہوئے تھے، عربی ان کی زبان تھی۔ صحیح۔ اور پھر ان کے جانشین امام المہتدی اور القاہر اگرچہ ایران میں قلعہ لمسر میں رہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ گھر میں عربی ہی بولتے تھے۔ اچھا۔ تو چونکہ امام حسن ثانی اسی ماحول میں پلے بڑھے، ان کا عربی میں خطبہ دینا ایک طرح سے ان کے فاطمی نسب کا ثبوت مانا گیا۔ اگر وہ مقامی رہنما محمد بن کیا بزرگ امید جو ایرانی تھے ان کے بیٹے ہوتے تو شاید فارسی میں خطبہ دیتے۔ یعنی زبان کا انتخاب صرف پیغام دینا نہیں تھا، بلکہ یہ نسب اور اختیار کا ایک طرح سے اعلان بھی تھا۔ بالکل۔ اور ایک اور بات، رودبار کے لوگ جو محمد بن کیا کے خاندان کو اچھی طرح جانتے تھے وہ وہیں سامنے موجود تھے اور انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، تو اسے بھی اس دعوے کی تائید سمجھا گیا۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ اچھا، کیا اس واقعے کی پہلے سے کوئی پیشن گوئی، کوئی توقع تھی لوگوں میں؟ جی بالکل تھی۔ اسماعیلی علماء جیسے قاضی نعمان، حمید الدین کرمانی، انہوں نے اپنی تحریروں میں ایک قائم یا مہدی کے ظہور کا ذکر کیا تھا جو روحانی تبدیلی لائے گا۔ حسن بن صبا کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ ایک کتاب ہے ہفتے بابا سیدنا، اس میں ایک گمنام دائی کا بیان ہے جو اس واقعہ اور اس کی توقعات کا ذکر کرتا ہے۔ تو ہاں، اس کی ایک زمین پہلے سے تیار تھی، یہ بالکل اچانک نہیں ہوا۔ تو پھر اس اعلان قیامت کو سمجھا کیسے گیا؟ مطلب اس کی تشریح کیا تھی؟ اس کو ایسے سمجھا گیا کہ حقیقت
یعنی جو اصل سچائی ہے وہ امام کی شخصیت میں ظاہر ہو گئی ہے۔ حقیقت؟ جی، حقیقت، یعنی اب جو ماننے والے ہیں وہ ظاہری شریعت کی پابندیوں سے آگے جا سکتے ہیں اور امام کے ذریعے خدا اور کائنات کے جو باطنی راز ہیں، جو حقائق ہیں، انہیں براہ راست سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ شریعت کی جگہ حقیقت کو آپ کہہ لیں کہ مرکز میں لانے کی کوشش تھی۔ روحانی تجربے اور امام کی تعلیمات کو زیادہ اہمیت دی گئی۔ اسی کے ساتھ دور ستر ختم ہوا اور دور کشف یعنی حقیقت کے ظاہر ہونے کا دور شروع ہوا۔ یہ تو بہت بڑی ایک نظریاتی تبدیلی لگتی ہے، ظاہری قوانین سے ہٹ کر باطنی حقیقت اور امام کے ذریعے براہ راست علم پر زور دینا۔ یہ تو اس وقت کے مذہبی ماحول میں کافی انقلابی بات ہوگی۔ بلا شبہ یہ ایک بہت ہی جرت مندانہ قدم تھا، اور اس کے اثرات صرف اسماعیلی کمیونٹی تک ہی نہیں رہے ہوں گے، بلکہ وسیع تر مسلم دنیا میں بھی محسوس کیے گئے ہوں گے۔ امام نے شریعت کی پابندی کے بجائے اس کی باطنی روحانی تشریح اور تجربے پر زور دینا شروع کیا۔ ایک اہم نقطہ جو عالم ایونوف نے اٹھایا ہے وہ یہ کہ شاید پچھلے 75 سال کی جو شدید جدوجہد تھی، جی، قربانیاں تھیں، جی، قربانیوں نے نظاری سماج کی روحوں کو اس قدر تیار کر دیا تھا کہ وہ ظاہری رسومات سے آگے بڑھ کر گہرے روحانی نظم و ضبط کو اپنانے کے لیے تیار تھے، بالکل اس کے لیے آمادہ تھے۔ تو اس اعلان نے گویا ایک دور ختم کر کے نیا دور شروع کیا، جسے دور ستر سے دور کشف کی طرف منتقلی کہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ستر کا مطلب ہے پوشیدگی، چھپ جانا۔ یہ ان زمانوں کی طرف اشارہ ہے جب امام وہ عوام سے یا بعض اوقات اپنے خاص پیروکاروں سے بھی پوشیدہ رہتے تھے، جیسے فاطمی خلافت سے پہلے یا امام نزار کے بعد۔ جی ہاں، بالکل۔ تو قیامت کے اعلان نے اس پوشیدگی یعنی ستر کو ختم کیا اور کشف یعنی ظاہر ہونے کا دور شروع کر دیا۔ اور حسن دوم کا امام نزار سے تعلق وہ کیسے بیان کیا گیا؟ اس سلسلے میں دیکھیں، بعد میں ایک شجرہ نسب پیش کیا گیا جو حسن دوم کو القاہر بن المعتدی بن الہادی بن نزار کی اولاد بتاتا ہے۔ اچھا، اور اسماعیلی روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ امام نزار کی نسل سے ایک امام کو خفیہ طور پر الموت لایا گیا تھا، اور حسن صبح اور حسن صباح جو الموت کے بانی تھے وہ دراصل امام کے نائب یا حجت کے طور پر کام کر رہے تھے۔ حجت یعنی نمائندہ یا ثبوت۔ بالکل، جو امام کی موجودگی اور تعلیمات کی گواہی دے۔ اچھا، تو اس اعلان کے فوری اثرات کیا ہوئے؟ کیا یہ صرف الموت تک رہا؟ نہیں، اس کے اثرات کافی وسیع تھے۔ ایک تو یہ کہ حسن دوم کے نام کے ساتھ علی ذکر السلام کا خاص لقب استعمال ہونے لگا۔ یہ تو صرف امام کے لیے ہوتا ہے نا؟ جی، یہ لقب کسی دائی یا حجت کے لیے نہیں، صرف امام کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا، یہ اعلان صرف الموت تک محدود نہیں رہا، کہاں کہاں پھیلا؟ تقریباً 10 ہفتے بعد ہی 18 سپتمبر 1164 کو کوہستان کے اہم قلعے مومن آباد میں بھی اس کا اعلان ہوا۔ اچھا، اور اگلے ہی سال 560 ہجری یعنی 1165 میں شام کے نظاریوں نے بھی اسے قبول کیا۔ تو کافی تیزی سے پھیلا۔ اس زمانے کے دیگر اہم واقعات کیا تھے؟ کوئی سیاسی ہلچل؟ جی، اسی دور میں رودبار کے پڑوسی علاقے رستمدار کے حکمران تھے استاندار ہزار اسپاخت بن شہرنوش۔ ان کے اسماعیلیوں سے کافی قریبی تعلقات تھے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ مشکل وقت میں انہوں نے الموت میں پناہ بھی لی تھی۔ دوسری طرف وہ سلجوقیوں کے ساتھ روایتی کشیدگی برقرار رہی۔ وہ تو چلتی رہتی تھی شاید۔ جی، قزوین کے قریب اسماعیلیوں نے ایک نیا قلعہ بنانا شروع کیا تو سلجوق امیر محمد بن آناز نے حملہ کیا، پھر جوابی کاروائیاں بھی ہوئیں۔ لیکن امام حسن دوم کا اپنا دور حکومت وہ تو زیادہ طویل نہیں رہا۔ جی، یہ ایک افسوسناک پہلو ہے۔ اعلان قیامت کے صرف 1.5 سال بعد 6 ربیع الاول 561 ہجری یعنی 9 جنوری 1166۔ اتنی جلدی؟ جی، قلعہ لمسر میں ان کے اپنے بہنوئی حسن بن ناماور نے انہیں قتل کر دیا۔ اچھا، بہنوئی نے؟ جی، ان کے بعد پھر ان کے 19 سالہ بیٹے علا محمد ان کے جانشین بنے۔ ذرائع میں امام حسن دوم کے کچھ اقوال بھی نقل ہوئے ہیں، ان کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ جی، ہوئے ہیں۔ ان کے اقوال کا نچوڑ یہی لگتا ہے کہ اصل اہمیت باطن کی سچائی یعنی حقیقت کو پانے کی ہے، خودی کو مٹا کر خدا سے قریب ہونا۔ بالکل، اور دین کے معاملے میں کسی بھی قسم کے دنیاوی لالچ سے پاک ہونا۔ مثال کے طور پر ایک قول ہے، راست بازی خدا کے قریب تر ہے،
جب تم کچھ نہیں ہوتے وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ گہری بات ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، جو شخص حقیقہ کا مالک ہے وہ دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ واہ! اور یہ کہ سچا رہنما وہی ہے جو خدا کی طرف بلائے، خدا کو پہچانے اور دین میں لالچ نہ کرے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو حسن دوم کا اعلان قیامت نظاری تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ تھا، یقیناً۔ جس نے وہ پوشیدگی کا پردہ ہٹا کر امام کی ذات کو روحانیت کا مرکزی نقطہ بنا دیا۔ بالکل، یہ صرف ایک تاریخی اعلان نہیں تھا بلکہ ایک گہری روحانی تبدیلی کی علامت تھا جس نے ظاہری شریعت کے ساتھ ساتھ یا شاید اس سے بڑھ کر باطنی حقیقت اور امام سے براہ راست روحانی تعلق پر زور دیا۔ جی بالکل اسی پر زور دیا۔ حسن دوم کے اقوال، خاص طور پر حقیقت تک پہنچنے کا یہ تصور، یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ خیال کہ فرد کیسے حقیقت کو پا سکتا ہے، جیسا کہ ان ذرائع میں بیان کیا گیا ہے، آج بھی غور و فکر کا ایک اہم موضوع ہو سکتا ہے۔ بلا شبہ یہ ایک لازوال سوال ہے۔